نے جو ہے نا وہ جنگ کے لیے چلے گئے وہاں جی مکہ والوں کے ساتھ، جو جدہ اور اس کے درمیان بستیوں کے لوگ. تو آپ جب وہاں پہنچے تو مرد نہیں تھے، تو تحقیق کرے تو پتہ چلے کہ مرد وہاں جنگ کی تیاری کے لیے گئے اور عورتیں. تو آپ کو اتنا غصہ آیا، بخاری میں آتا آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے بچوں پر اگر قبضہ کر لوں تو پھر یہ ان کو کیا ملے گا، اور اگر یہ واپس آئیں گے تو پھر مکہ والے کیا کریں گے، جو بچے بچانے تو آئیں گے نا اپنے. صحیح بات ہے. تو پھر سے ابو صدیق فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عبادت کے لیے آئے ہم تو، اور آپ جناب. اور اس میں ایک راز یہ تھا کہ جو صحابہ میں جوش تھا نا جی، تو وہ بھی پھر ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ جوش بہت تھا. لیکن جب آپ نے یہ بات کی نا کہ بھائی ہم یا تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے بچوں کو قید کرتے ہیں، تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا. واپس آئیں گے تو ان کو کیا ملے گا. تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نے مشورہ دیا، تم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح کا سارا نظام بنا، اللہ کو حکم بھی آ گیا اور صورت بھی نازل ہو گئی. یہ تو اس لیے خواتین جو ہے نا ان کے مشورے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت شعیب السلام کو مشورہ تو بیٹی نے دیا کہ آپ موسیٰ السلام کو وہ رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، کیونکہ یہ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. کیونکہ وہ جب سب آ رہی تھی تو ان کا کہ آپ میرے پیچھے چلے، آپ آگے نہ چلیں، آپ مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہے. یہی اگر عورت انسان ساتھ ہو تو آگے کرنا اس کو پیچھے کر لے، کیونکہ عورت پر نظر ہی نہ پڑے انسان کی. حدیث میں آتا ہے کہ آگے سے عورت کو دیکھو تو تب بھی شیطان انوالو ہوتا ہے، پیچھے سے دیکھو تب بھی شیطان انوالو ہوتا ہے. ہاں جی، عورت آئے گی تب بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی. لہذا عورت کو پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو تب شیطان انوالو ہوتا ہے، آگے سے تب انوالو ہوتا ہے. اس لیے دیکھو ہی نہیں، پر پیچھے آ جاؤ. تو عورت مشورہ تو اس میں کتنی خیر و برکت ہوئی، کیونکہ بیٹا تو تھا نہیں تو شعیب السلام کا. تو اس لیے کہنا عورتوں سے مشورہ نہ کرو، یہ بس ایسی ہی بنائی بات ہے. جہاں ضرورت ہو انسان کو پوچھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. لیکن مشورہ ضروری نہیں کہ مانے، کہ سو میں نہ تو چھوڑ دے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ان کے منہ سے نکل آئے. بیٹی سے مشورہ کر لے بھی میں کیا کرنا چاہیے. آپ بچوں سے بھی اچھی اچھی باتیں منہ سے نکل جاتی. میں نے تجربہ کیا ہے، بچپن میں 5-6 سال کے ہوتے تھے تو میں کہتے ایک مسئلہ پیش، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے. بیٹا اور بیٹی ایک تھے ان سے، تو کہتے بابا ایسے کر لے، تو اس سے ایک سرا آتا جاتا تھا. تو کام آپ اپنے نظام کرتے تھے لیکن سرا آتا جاتا تھا، ان کے منہ سے اللہ ایسی بات کرواتے. کیونکہ مشورے کی مثال مولانا رومی نے دی ہے کہ مشورہ جو نا اپنی عقل ایک چراغ ہے، اور مشورہ 2 چراغ 3 سے کرو گے تو 3 چراغ. تو کہا کہ اگر 10 چراغ روشن ہو تو چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ مشورہ ہے. اس لیے جہاں انسان مشورے نہیں کرتے نا، وہ لالچ ہوتا ہے وہاں. اگر کسی کو پتہ نہ چل جائے بھائی یہ مال میرے ہاتھ ہی آ جائے، بعد جب ڈوب جاتے ہیں تو پھر آ جائے کہ آگے رو رہے ہوتے ہیں. یہ مشورہ کرنا چاہیے تھا تمہیں، یہ کیا کیا تم نے. ہم مشورہ نہیں کرتے کیونکہ آفر ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ پھنس جاتا ہے. بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں. سب ریٹائرمنٹ والوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم اور اپنی جمع پونجی بیواؤں نے، یتیموں نے ضائع کر دی. نوسرباز لوٹ کے لے گئے، کہا جی وہ بیٹھے بیٹھے وہ ہو جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں ایک نظام ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے میں 6 دن خرچ کیے، 6 دن، اور ذات الہی کے سامنے 6 دن اربوں کروڑوں سال سے بھی زیادہ ہے ان کی ذات کی طاقت. کون فیکون میں بن جائے، لیکن خرچ کیے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کے مزاج تدریجی ہے. سبحان اللہ. یہ یکدم نہیں ہے کہ آپ یکدم امیر ہو جائیں، یکدم بڑے ہو جائیں. ہوتا نہیں. آپ تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ بالغ ہو کر میرا دستے بازو بنے، کتنے سال انتظار کرنا پڑتا ہے، 20 سال 15 سال، پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے. تدریجی. آدمی کہے کہ بس جی پیسے دیں ڈبل شاہ کی طرح ہمارے وہ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا. تدریجن ہوگا، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. لیکن آپ وہ تدریج کا راستہ نہ چھوڑیں، لالچ کا راستہ اختیار نہ کریں. لالچ میں یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے جو ہے نا وہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی
گریڈ از کرس، پتہ نہیں ایسی، جی جی ہاں جی، greed is curse. کرس. وہ پڑھتے تھے ہم اسکول میں، تو بچوں کو پڑھاتے تھے ہمیں اسکول میں کہ یہ گرگٹ لکی سے ٹافی لینے ہیں. بچے نہیں پھنستے، بڑے پھنستے بڑے پھنستے.